بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعد رسول صاحب کافی دنوں کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ سعد صاحب، براہ راست میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 کیسوں میں ضمانت ملی، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور اس لیے یہ ضمانتیں ملی ہیں۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ رائے دے لیں، پھر میں بھی تھوڑا سا اس پہ عرض کر دوں گا۔ دیکھیے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالیسس کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر آنے والی نومبر کی ڈیڈ لائن کے اوپر جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، جو نواز شریف صاحب کے پرسپیکٹو سے کچھ آڈیو لیکس اور دیگر چیزوں پہ باتیں ہوئیں، جو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے ایشوز ہیں، دیگر انٹرنیشنل کنسرنس ہیں، کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا آج کا فیصلہ ہواؤں کے رخ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا؟ تو میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرا یہ خیال نہیں، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں آج کا فیصلہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوا، یا اس کی پرمیشن دے دی گئی امپلیسٹلی کسی طریقے کہ ٹھیک ہے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اس طرح کا کوئی اس طرح کی آپس میں بات ہو رہی ہے جس کے کچھ سٹیپس ہیں، جس میں ایک سٹیپ یہ تھا جو کچھ گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے دیا گیا۔ لیکن ابھی تک کے لیے، اور آج کا اگر آپ فیصلہ بھی پڑھ لیں، اور اگر پچھلے 2-4 دن کے اندر جو پیٹ خراب ہوئے اور جو کتابیں پڑھنی تھیں اور جو دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اگر ان کو بھی دیکھ لیں، تو یہ لگتا نہیں کہ کسی سیٹلمنٹ کے حصے کی کہانی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں ایک جنرل، ایک پبلک، اور اس کے اندر میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرے خیال میں آپ جیسے لوگوں کا جنہوں نے اس کو اتنی کلوزلی کور کیا، اور ان تمام لوگوں کا جو سنتے ہیں اور اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں اور گھروں میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک نیشنل پریشر کریٹ ہوا کہ کیوں نہیں لگ رہے مقدمات، سپریم کورٹ کب سنے گی یہ بیل کے پٹیشنز، اگر پروسیکیوٹر بیمار ہے تو کتنی دیر کی تاریخ پڑے گی، جج صاحب نے کیوں نہیں فائلیں پڑھنے کی وہ انہوں نے پہلے پڑھی، کیوں آج سے کل پہ تاریخ گئی۔ یہ جو ایک پریشر کریٹ ہوا تھا کسی بھی سوسائٹی کے اندر جس پہ تھوڑی سی بھی اجازت ہو، اسی وجہ سے ہم سوسائٹی کو واچ ڈاگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ایک سسٹم کے اوپر واچ ڈاگ ہوتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کے اوپر تھوڑا سا شور کریٹ ہوتا ہے تو نیچرلی سسٹم کے اندر اس کا پریشر فیل ہوتا ہے۔ نہ کرتے ہوئے بھی میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد آپ یحییٰ آفریدی صاحب کو پی ٹی آئی کے حق میں صرف فیصلے کرتے دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو لارجر سٹرکچر ہے وہ ابھی ان پلیس ہے، اگر اس کو بریک ہونا ہوگا تو وہ اس کے اور کچھ انڈیکیشنز ہوں گی۔ لیکن سو میرا یہ خیال نہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کسی منظم طریقے سے کسی سٹرکچر کے اندر اس طرف گئے۔ میری ناقص سی رائے میں ایویڈنس کے اندر اور کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی سچویشن نہیں تھی جس کے اندر آپ اس طرح کی سکہ بند ایویڈنس دکھا سکیں کہ ہاں عمران خان صاحب 9 مئی کے کیسز کی ایک کنسپریسی میں انوالوڈ تھے، جس کو فلاں گواہان نے ٹیبل کے نیچے پردے کے پیچھے سے سنا۔ نہ اس کی کوئی کورابریٹنگ ایویڈنس تھی، نہ اس کی کوئی اس طرح کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، کوئی مثبت ایویڈنس نہیں تھی جو کہ ہمیں پہلے بھی نظر آیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کے اوپر اس تمام چیز کو، اس ایویڈنس کو جو ٹرائل کورٹ کے اندر آپ نے اتنی ڈسکس کی، بہت سارے اور دوستوں نے ہمارے ڈسکس کی، سارے میڈیا میں جب یہ بیلیں ہائی کورٹ سٹیج کے اوپر گئیں تو ڈسکس ہوئیں، جو پریشر تھا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر، جس طرح کا ایک فیڈ بیک آیا پچھلے چند دنوں کے اندر، تو وہ جو سسٹم کا جو پاور کا ایک وزن ہوتا ہے کہ پاور کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ فیصلے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ وقت ہے، مصلحت ہے، ہمیں طاقت کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کا کاؤنٹر ویٹ بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ٹریڈیشنلی اس کا کاؤنٹر ویٹ کہ نہیں آپ طاقت سے نہ گھبرائیں، آپ فیصلے کریں، پاکستان آپ کے ساتھ ہے، یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں، شاید بر صغیر کی پولیٹیکل تاریخ میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ بنگلہ دیش کے بعد، جو سوسائٹی کا، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، اس نے اس موومنٹ کے اندر کاؤنٹر ویٹ کا کردار ادا کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اور سپریم کورٹ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب یہ ایک ایسی گلی آ چکی ہے جہاں پہ مقدمہ سننا بھی پڑے گا، اس میں ہیئرنگ بھی کرنی پڑے گی، ایک فیصلہ بھی صادر کرنا پڑے گا، اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بیل نہ گرانٹ کریں۔ تو اس گلی کے اندر عدالت کو یہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ جو طاقت کا وزن تھا وہ شاید ابھی بھی دوسری طرف تھا، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی۔ بالکل آپ نے 100% درست کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔
کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہواؤں کے رخ کے بدلنے سے، اور نہ ہی ادارے یہ چاہیں گے کہ 9 مئی کے اس کیس میں جو مدر آف آل کیسز تھا، جو 9 مئی کے اندر بھی سب سے بڑا کیس تھا جناب اس کا کیس، اس میں عمران خان کو ضمانت مل جائے۔ دیکھیں آج کے فیصلے کا کیا ہوا کہ بیانیے کی ڈومین میں حکومت برباد ہو گئی، کہ 2 سال کا بیانیہ برباد ہو گیا، کہ ان کا حکومت کا جو وکیل تھا جس کو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ تنقید بنتی ہے، ذوالفقار عباس نقوی صاحب پہ جو پراسیکیوٹر ہیں، کروڑوں روپے ان کو دیے گئے 9 مئی کے کیسز میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب کیس ہی کمزور ہو آپ کا تو وکیل جتنا مرضی تگڑا ہو وہ تھوڑا سا مطلب جسٹیفائی تو کر سکتا ہے اپنی فیس کو، لیکن جب آپ کا کیس ہی کمزور ہو تو وکیل کیا کرے؟ اس سے نقصان حکومت کو سر جو ہوا ہے وہ ایک تو بیانیے میں برباد ہو گئے، وہ عمران خان کو کہتے تھے کہ ماسٹر مائنڈ ہے، وہ کہتے تھے عمران خان کو کہ عمران خان جو ہے اس کی ایک سازش کر کے یہ حملے کروائے۔ آج نہ وہ مرکزی کردار عمران خان کو ثابت کر سکے، نہ سازش ثابت کر سکے، نہ کوئی ثبوت دے سکے، اور وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ کو کروانا چاہتا تھا، کوئی ایسی ثبوت نہیں دے سکے، کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکے، وہ جو کہا جاتا تھا کہ بڑے بڑے ثبوت ہیں، چیزیں ہیں، وقت آنے پر دیں گے۔ آج وہ وقت تھا، آخری وہ سٹیج تھی کہ آپ کے پاس کوئی چیز اگر چھوٹی سی بھی تو آپ دے دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج جو پورے پاکستان میں ماحول بنا ہے، جیسے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، لوگوں نے جشن منایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ آج حکومت کو 3 نقصانات ہوئے ہیں۔ پہلا نقصان ظاہر ہے یہ ہوا کہ عمران خان کی 8 کیسوں میں ضمانت ہو گئی، گو کہ ابھی وہ القادر میں ہیں گرفتار۔ دوسرا ان کو نقصان ہوا کہ بیانیے کی جنگ میں آج حکومت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، گر گئی بالکل، اور وہ اٹھ نہیں سکے گی، اگلے 10 سال بھی اس نیریٹو کے اوپر تو نہیں اٹھ سکے گی۔ آج وہ آخری سٹیج تھی جہاں آپ کچھ دے سکتے تھے۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نقصان ہوا ہے وہ جو لوگوں کے اندر ایک مایوسی تھی نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم ایسے چلے گا، چھوڑیں پرے کیا بات کر رہے ہیں، ملک ایسے ہی چلے گا، مایوسی، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، لوگ نہیں نکلتے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسے کمپرومائزڈ ہے، امریکہ اس نظام کے ساتھ ہے، عدالتیں اس نظام کے ساتھ ہیں۔ اس میں جو تبدیلی آئی ہے سر، لوگوں نے آج جس طرح سے وہ سیلیبریٹ کیا ہے، وہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے 5 اگست کو تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی، 14 اگست کو لوگوں کو کانفیڈنس ملا، کیا بات ہے، اور آج تو کمال ہی ہو گیا نا جس طرح سے جشن کی ویڈیوز ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسی پچھلی بات کو تھوڑا سا واضح کریں کہ ہم اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ شیر آیا والی بات ہے۔ آپ اتنی دفعہ ہم بہت کیئرفلی اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے کہ اب کے بعد سے سپریم کورٹ سے قانون اور انصاف کے مطابق پی ٹی آئی کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کنکلوژن درست نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو آئینی بینچ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس طرح کا، اور وہ جتنے بھی کر رہی ہے وہ حکومت اور طاقت وقت کے ساتھ ہے۔ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کوئی 2 انڈیکیشنز کوئی بلا کے خاص طور پہ سن کے بصد احترام یہ بات نہیں کی، بلکہ ڈیلیز کے بعد، اتنے پریشر کے بعد ایک مقدمہ سننا پڑا۔ اور اس سے بھی ضروری بات، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس رضوی وغیرہ نے عمران خان صاحب کے آرڈر میں 2 ایسے وٹنسز کے اوپر انحصار کرتے ہوئے پولیس والوں کے سٹیٹمنٹ پہ، آکیولر ایویڈنس پہ، چشمدید گواہان پہ انحصار کرتے ہوئے ان کو بیل نہیں دی تھی، جن وٹنسز کو خود ہی دیگر ٹیسٹمنیز کے اندر ان کی باقی باتوں کے اندر جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے جو فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، کہا گیا یہ جھوٹی بات تھی، اس وجہ سے ان کو رہائی ہوئی۔ جو انہی وٹنسز نے جو شاہ محمود قریشی کے بارے میں بات کی، کہا گیا یہ جھوٹی بات تھی جس وجہ سے ان کو رہائی ہوئی۔ ان وٹنسز کے میاں والی والے جو کیس تھے، پی ایف بیس حملہ، آئی ایس آئی آفس میں والی حملہ، اس میں تمام ملزمان بری ہوئے ہیں جج محمد عباس کی عدالت سے۔ ان دونوں گواہوں کو انہوں نے برباد کر دیا جج محمد عباس۔ کہاں جج محمد عباس، اور آپ نے ان کے نام کی بھی تعظیم کی، کہاں ذوالفقار عباس صاحب بھی۔ اب ہم بصد احترام کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تھوڑا سا ناموں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے کام زندگی میں کرتے ہوئے۔ گزارش یہ ہے صدیق بھائی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایسے گواہان کی بیسس کے اوپر جن کو جو ڈسکریڈٹ ہو چکے تھے اپنے ٹرائل کے اندر لوگوں کی رہائی کو رہا کرتے ہوئے، ایسے گواہان جو جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، ان کی آکیولر ایویڈنس کی بیسس کے اوپر، ان کی چشمدید گواہی کی بیسس پہ عمران خان صاحب کو بیل نہیں دی تھی۔ کہا تھا کہ اس وجہ سے ہم نہیں دے رہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ کم از کم آج کے آرڈر میں یحییٰ آفریدی صاحب کہتے کہ جو آبزرویشن لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے کہ یہ گواہان ہیں، ان کی بیسس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، ہم وہ آبزرویشن سیٹ اسائڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی آبزرویشن نہ ہو، اور ٹرائل اور اپیل اور اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب کے آرڈر کے اندر اس آبزرویشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بڑے اس میں گنگ ہو تھے
کہ نہیں میں یہ ضرور دینا چاہتا ہوں اور آج سے انصاف کا دریا درست سمت میں بہے گا. یہ ایک مومنٹ کے اندر یہ پریشر کریٹ ہوا, جس کے بعد انڈیپینڈنٹ سوسائٹی جہاں پہ خود واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہی ہو, اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کو یہ مقدمہ سننا بھی پڑا اور اس کے اندر آگے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا. یہ یہاں سے میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ایک جنرل بات کر سکوں کہ میری ناقص سی رائے میں ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی چیز سے امید سی لگا لیتے ہیں. جی سر. ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا وکیل نکلیں گے, اور پھر تھوڑی سی امید لگ جاتی ہے کہ وہ فلانے نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, وہ یہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا کراچی میں اجلاس, لاہور میں. پھر ہم نے کہا نہیں اصل میں وہ نہیں, اصل میں نا جج کھڑے ہو جائیں گے. پھر ہم تھوڑی سی اس بات سے امید لگا لیتے ہیں, سوچتے ہیں اب پاکستان میں بہتری ہوگی, یہی ہیں جو ہاربنجرز آف چینج ہوں گے, یہ نکلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ بیوروکریٹ کر دے گا کام, پھر ہم کہتے ہیں کہ افواج کے اندر سے یہ بات ہوگی, مختلف چیزوں سے. ہم نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کر دے گا, پھر ہم نے کہا محمد سلمان کر دے گا, وہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا, اگر اوورسیز پر. ہم نے بہت ساری چیزوں سے امید لگائی اور انفارچونیٹلی کچھ وقت ایسا تھا, کچھ سچویشن ایسی بنی کہ ان میں سے کوئی امید بھی برآمد نہیں آ سکی. اب جب کہ ہم نے دوسروں سے امید چھوڑ کے اس زور بازو پہ کہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دیکھ رہا, کوئی وکیلوں کا گروہ نہیں نکلے گا, کوئی ججوں میں ہڑتال نہیں, کوئی بات نہیں ہوگی, پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ یا فریدی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرے گی کہ تھوڑی سی مہربانی کریں انصاف اور قانون کے مطابق, تاکہ کچھ سسٹم میں کانفیڈنس ریسٹور ہو. جب اب اللہ سے اور اپنے آپ سے تھوڑی سی امید لگائی ہے تو میرا خیال ہے اس میں مزید بہتری بھی ہوتی ہے, آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. سر آخری میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو سوال میں نے لکھا ہوا تھا کہ لیکن وہ کیونکہ ہم پہلے سوال پہ ایک پیج پر آ گئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے اس بیل میں, اور نہ ہی کوئی ہواؤں کے رخ کے بدلنے کا اس میں کوئی کردار ہے. یہ بیل ملنی تھی خان صاحب کو 100%, اور کیونکہ عدلیہ سے اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اور ججز کے اوپر اتنا دباؤ ہے, اور میرا خیال ہے یا افریدی صاحب پر جو دباؤ سب سے زیادہ ہے 9 مئی کے کیسز میں جو انہوں نے کہا تھا کہ 120 دن میں ٹرائل کورٹس فیصلہ کریں, انہوں نے 14 اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, کنوکٹ کر دیا, اور ڈی سیٹ ہو گئے وہ, یعنی اس کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اور اس میں مطلب تین یعنی پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے, اور اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی ملک کے ان 3 بڑے جو ہے وہ فورمز کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ایک ہی طرز کے جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ کنوکٹ ہو جائیں اور ڈی سیٹ ہو جائیں ایک ہی دن. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, پہلے میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے, آپ نے اس پہ بتانا ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی تو نہیں ہے عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یا افریدی صاحب اتنے جلدی عمران خان صاحب کو یہ بیل دے دیں, تھوڑا سا وہ چاہتے تھے کہ اور چلے, اور اس لیے ذوالفقار عباس نقوی صاحب بیمار بھی ہو گئے تھے. لیکن پھر ادھر سے بھی پیغام بھیجا گیا کہ یار انف از انف, آپ نے ہمارا تماشا بنوا دیا, میں گالیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن آج جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات چیمبر میں ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان سے, اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور بشرا بی بی صاحب کے ساتھ اور بہت زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ انہوں نے بات کیا. ایک انہوں نے القادر کیس جو نہیں لگا رہے اپیل ڈوگر صاحب, اس پہ انہوں نے بات کیا. تیسرا انہوں نے بات کی ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کی, فیملی اور ان ساروں کی یہ بات کی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے سر, 2-3 دن پہلے جو نیشنل جوڈیشل پالیسی کی جو میٹنگ تھی, اس میں جو کہا گیا ہے کہ سزا معطلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا ہے. اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی افریدی صاحب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی سسٹم کے اندر وہ ریزسٹنس ان کے لیے یا تھوڑی سی وہ آنے لگ جائے گی. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں عمران خان کو سہولیات دیں, وہ تو, اور میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے 8 کیسز والا, وہ جو پچھلے 1 ماہ سے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اب عمران خان کو ایک نیا جذبہ اس سے ملے گا کہ نہیں یار بالکل دیکھیں نا, الٹیمیٹلی عوام کے پریشر کے سامنے سپریم کورٹ نے سرنڈر کیا. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ آپ سزا معطلی کی درخواستوں پہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں, تو بھی یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں جا رہا ہے اور اس نظام کے خلاف جا رہا ہے. وہ ڈوگر صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ القادر کیس لگائیں, تو یہ بھی اس سسٹم کے خلاف جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ یائی افریدی صاحب جو ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب 9 مئی کے جتنے بھی کیسز آئیں گے سپریم کورٹ میں, وہ 3 سے 7 دن کے اندر لگیں گے. اگر ان میں سے کوئی چیز یائی افریدی صاحب کر دیتے ہیں تو ایک تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ میری رائے ہے, آپ اس پہ بتائیے گا کہ عدلیہ کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں. ہماری ان سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے ذاتی,
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عدلیہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں وہ کر گزرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر لڑائی عدلیہ کی اداروں کے ساتھ شروع ہوگی؟ میں آپ کی اجازت سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ کیا یحییٰ افریدی صاحب اس میں سے کچھ کر پائیں گے؟ میرا نی جرک ریاکشن ہے کہ شاید نہیں, بٹ لیٹس امیجن کہ ایک چیز ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ القادر کی سسپینشن سننا شروع کر دیتی ہے, لاہور میں 2 اپیلیں لگ جاتی ہیں, یا وکیلوں کی ملاقات کرا دی جاتی ہے. تو بس وہ چیف جسٹس صاحب کی تھوڑی سی سیر رکھنے کے لیے بات ہوگی. اس کے اندر سے چیف جسٹس صاحب کو اس بات کو اپنے ویٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب 13 ممبرز تھے سپریم کورٹ کے, تو اس میں سے 7 اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا جو 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 2 کلیریفیکیشن کے آرڈرز پاس کیے. وہ 7 ججز تھے, ان میں سے ایک چیف بننے والے تھے. اس سب کے بعد بھی سسٹم نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور نہیں مانی. بالکل. نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ 8 تھے سوری, نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ اس نہ ماننے کا کوئی کانسیکوینس بھی نہیں ہوا. کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا, کوئی نہ چیف الیکشن کمشنر کو, نہ گورنمنٹ کو, کسی کو کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا. تو یحییٰ افریدی صاحب کو اس بات کا, یا چیف جسٹس صاحب کو, اچھا, اور یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات تھی. 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ویٹ کلاس میں پنچ کریں گے. آپ چیف جسٹس پاکستان ہے, اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل ویٹ کلاس ہے, دیٹس کریکٹ. لیکن ہم نے خود بے توقیر کی یہ عدالتوں کے سسٹم کو اس حد تک کہ ایک فل کورٹ بیٹھے اور فیصلہ کر دے, اور سال تک وہ ایک الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب ریکویسٹس بھی کر دیں گے, اور نہ مانی جائے تو چیف جسٹس صاحب کیا کر لیں گے؟ کیا کنٹیمپٹ ایشو کر دیں گے؟ پھر بلا لیں گے اڈیالہ کے بندوں کو؟ مطلب کیا ہوگا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمیں امید لگانی چاہیے کہ کوئی لڑائی ہو جائے گی. ایک میرا نہیں خیال کہ یحییٰ افریدی صاحب اس کو بہت زیادہ پش کریں گے, ایک آدھ چیز ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن وہ لڑائی کی حد تک اس کو پش نہیں کریں گے. اور اگر کریں گے بھی تو وہ خود انیفیکٹو ہوں گے. سسٹم نے اس سے بہت بڑی چیزوں کو ریزسٹ کر لیا. تو میرا آئی ڈونٹ تھنک کہ چیف جسٹس اس میں میٹر کرتے ہیں. جس وجہ سے میں اس میں آخری بات آپ سے, تیسری اور آخری بات کروں کہ آپ نے عدلیہ کی ساکھ کی بات کی. ایک مومنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے لکھنے سے, جو اراؤنڈ فیبری کے قریب کی بات ہے, سے جولائی جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا, سے 26ویں ترمیم کے قریب تک کا یہ ایک مومنٹ تھا 10-12 مہینے کا, جس میں اگر عدالت, اور میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, جسٹس عائشہ ملک نے, بہت سارے اور نے اپنے انڈیویجول سٹانسز لیے ہیں, بڑی اسٹرگل کی ہے, سفر کیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ, جسٹس محسن اختر کیانی نے, دیگر لوگوں نے. لیکن اگر ایز این انسٹیٹیوشن کسی طرح اگر عدالت کے پاس یہ 10 مہینے کا مومنٹ تھا, اگر کھڑی ہو جاتی, تو اسے عدالت کی ساکھ بھی بحال ہوتی, ہماری جمہوریت کی ساکھ بھی بحال ہوتی, ہمارے آئین کی ساکھ بھی بحال ہوتی, اور لوگوں کو سسٹم پہ اعتبار بڑھتا کہ نہیں جو بھی ہو, سسٹم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ غیر لاقانونیت کو روک سکتی ہے, طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اب جس نہج پہ ہم اور وہ مومنٹ مس کر دیا کسی وجہ سے, جس کسی کی بھی غلطی تھی, وہ مومنٹ مس ہو گیا. آج اگر بصد احترام, اگر آج 10-12 ججز اکٹھے مل کے کہیں پہ بیٹھیں اور کہیں کہ ہم آج سے ایک تحریک شروع کریں گے, تو لوگ اس کو تھوڑا ود اے پنچ آف سالٹ دیکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا اس میں سے نکلے گا. تو وہ ایک مومنٹ تھا جو فار دا موسٹ پارٹ انفارچونیٹلی مس ہو گیا. یہاں سے ہمارا جو سسٹم سے سب سے بڑی خلش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف اتنا بینڈ کرتے کہ کچھ لوگوں کو واپس ری اپوائنٹ کرنے سے, بہتر لوگوں کو لانے سے, سسٹم کی 2-3-4 فیصلوں سے سسٹم کی ساکھ بہتر ہو سکتی, جی سر, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے تھوڑا سسٹم کو بینڈ کیا, اسٹیبلشمنٹ یا طاقت یا ڈیپ سٹیٹ ساری دنیا میں سسٹمز کو بینڈ کرتی ہیں, وہ ریسٹور ہو سکتا ہے. آپ نے جتنا بینڈ کیا, اب یہ سسٹم بریک ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سکندر سلطان راجہ کو چینج کر دیں گے تو لوگوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آئینی بینچ کا ہیڈ چینج کر دیں گے تو لوگوں کا آئینی بینچ پہ یا چیف جسٹس جب کوئی نیکسٹ آئیں گے یا آگے جا کے لوگوں کا 26ویں ترمیم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا. اب ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ چیزیں
کچھ چیزوں کی تشکیل نو کرنی پڑے گی, بالکل. کچھ چیزوں کو فرام گراس واپس ری ڈیزائن کرنا پڑے گا بالکل. تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو. ساکھ بحال ہونے میں بھی بڑی دیر ہے. بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ جی اب یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ساتھ صاحب سے روزانہ ملاقات ہوا کرے گی, بات ہوا کرے گی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.